السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر پڑھا، زنا اور نکاح میں کیا فرق ہے، تو آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ زنا اور نکاح میں یہ فرق ہے کہ زنا فقط جنسی تقاضے کو پورا کرنے کا نام ہے، جبکہ نکاح میں اس عورت کی ذمہ داری لینی پڑتی ہے، اس کو مہر ادا کرنا پڑتا ہے اور عورت اس کی وراثت میں شامل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جہاں بے اعتدالی کی زندگی ہوتی ہے وہاں لوگ نکاح سے گھبراتے ہیں، کیونکہ وہ عورت کو ایک کھلونا سمجھ کر اس سے جنسی لذت حاصل کرتے ہیں۔ فرانس کا ایک انجینئر تھا، میں اس کی بات سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ وہ بات نقل کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ وہ کسی جگہ ایک فیکٹری کی انسپیکشن یعنی معائنے کے لیے آیا۔ وہاں کے انجینئر لوگ اس سے مذاق کرتے کہ تو 1 مہینے کے لیے آیا ہے، جب تو واپس جائے گا تو معلوم نہیں کہ تیری بیوی تیرے پاس ہوگی یا نہیں۔ وہ آگے سے کہتا تھا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ وومین آر لائک بسز، اف یو مس ون ٹیک اندر ون۔ عورتیں بسوں کی مانند ہوتی ہیں، اگر تم ایک سے رہ جاؤ تو پھر دوسری پر سوار ہو جاؤ۔ استغفر اللہ۔ جس معاشرے میں پڑھے لکھے حضرات کا یہ حال ہو، وہاں عورت کا کیا مقام ہوگا؟ یورپ کی عورت نے اپنا مقام خود گرا دیا۔ ایک مرتبہ مجھے UK کا ایک لکھا پڑھا انجینئر ملا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے اسے بتا دیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ وہ جواب میں کہنے لگا، میں ابھی کنوارا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کی عمر تو زیادہ لگتی ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں اس وقت میری عمر 52 سال ہے۔ میں نے اس سے کہا، تم انجینئر بھی ہو اور اتنی عمر بھی ہو چکی ہے تو تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے جواب دیا، if you can find milk in the market there is no need to have a cow in your house۔ جب تمہیں بازار سے دودھ مل جاتا ہے تو پھر تمہیں گھر میں گائے پالنے کی ضرورت نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اندازہ کریں کہ وہ کیسا بے شرمی اور بے حیائی کا معاشرہ ہوگا جہاں پڑھے لکھے لوگ ایسا ذہن رکھتے ہوں۔ اسلام نے اس بے حیائی کی پرزور مخالفت کی ہے اور اس کے مقابلے میں شرم و حیا والی زندگی اپنانے کی تعلیم دی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی جو مجھے مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نہیں نظر آئی۔ شریعت نے کہا کہ اگر تم زندگی کا ساتھی چاہتے ہو تو تمہارا لانگ ٹائم ڈیسیشن لمبے عرصے کے لیے فیصلہ ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے ساتھی تو بڑے ملتے ہیں، لیکن زندگی کے ساتھی بہت کم ملتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، میرے بہنوں، آج کے اس ٹاپک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سنت کو عام کریں۔ نکاح جو ہے وہ ایک سنت ہے، ہم اس کو عام کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔